ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سر عرش گئے اور جا کر کے واپس آ گئے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ جب کوئی بلندیوں پر چڑھتا ہے تو بلندیوں سے نیچے اترنا پسند نہیں کرتا ہے۔ عہدہ اگر کسی کو مل جائے تو بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پر آنا پسند نہیں کرتا ہے، بلندیوں پہ جانے کے بعد نیچے نہیں اترنا چاہتا ہے۔ تو بلندیوں پہ پہنچ جانا یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر عرش گئے، رب کائنات سے ملاقات ہوئی، دیدار سے مشرف ہوئے۔ اب اس سے بڑا مقام و مرتبہ کوئی بھی نہیں، لیکن وہاں جانا تو ہر شخص چاہتا ہے، آنا کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کے لیے عرش سے اس فرش پہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ تو سرور کائنات کے معراج میں جانا کمال تو ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہماری خاطر اس دنیا میں تشریف لے کر کے آ گئے۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی گناہ گاروں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا کمال تھا۔ ارے زار اشرف ناتواں کہاں نعت تیرا بیاں کہاں، تیرا حق تھا تو نے اٹھا لیا، یہ رضا کے توش کا مال ہے، تیرا حق تھا تو نے اٹھا لیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار کا ہر چہار جانب سے حملہ ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے ستایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ 3 سال تک باقاعدہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ ان سے لینا دینا، نہ ان کے ساتھ بات چیت، نہ کوئی کاروبار۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
مجبور تھے اس بات پر کہ کوئی بھی چیز گھاس پھوس مل جائے تو کھا کر کے ہم اپنی زندگی گزار لیں۔ پھر ایک وہ دور آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ان کے مشفق اور مہربان چچا ابو طالب کا سر سایہ اٹھ جاتا ہے، چونکہ ان کا ایک دبدبہ تھا پورے عرب میں، پورے مکے میں، تو ان کے دبدبے کی وجہ سے بہت سے کفار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی قدم اٹھانے سے دبتے تھے۔ لیکن جب ابو طالب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مکے میں اپنے آپ کو یک و تنہا سمجھنے لگے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کرتی تھیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ سرور کائنات کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا، مکے کی امیر ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی سرور کائنات کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے، اس قدر غمناک رہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم و حزن کا وہ سال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی دلجوئی کا ایک خوبصورت سامان کیا۔ جب محبوب غمزدہ ہو جاتا ہے تو محب اور عاشق اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ غم و حزن کا دورہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں سر عرش پر بلایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 12ویں سال میں حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا کہ محبوب دو عالم کو سر عرش پہ لے کر کے آؤ۔ فرشتوں کے جلوہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ام ہانی کے گھر پہ آپ محو خواب تھے، اپنے نورانی پروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو سہلایا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے پیغام خداوندی پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے سر عرش آپ کو بلایا ہے۔ فرشتوں کے جلوہ میں مسجد حرام میں تشریف لائے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم سے اور کوثر سے اسے دھلا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ یہ سب عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت الہی سے ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرشتوں کی جلوہ میں آپ کو براق کے اوپر سوار کیا گیا، وہاں سے مسجد حرام میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، یہ سفر قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ جو سفر معراج کا ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معراج 3 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ مرحلہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، یہ سفر احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے، اس سفر کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وہاں سے لے کر کے لامکاں تک، اور جہاں تک رب کائنات نے چاہا وہاں تک، یہ احادیث آحاد سے ثابت ہے۔ اس سفر کا انکار کرنے والا اگر عالم ہے اور علم کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے خاطی کہا جائے گا، اور اگر جاہل ہے، جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہے تو وہ جو ہے غلطی کے اوپر ہے۔ تو یہ 3 مرحلے معراج سفر معراج کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر اطہر پڑی، اور مقام کثیب احمر کے پاس سے جب گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور براق سے آپ جو ہے مدینہ طیبہ کے راستے سے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے۔
جب مسجد اقصیٰ میں آپ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم حضور سے پہلے ہی حاضر تھے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ بھی حضور سے پہلے حاضر رہے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رفتار اتنی تیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے سفر جو ہے شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کی بنیاد پر سفر نہیں کر رہے تھے، اپنی نبوت کی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق کے تابع ہو کر کے سفر کر رہے تھے اور براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے تو نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچے۔ اور اگر ہمارے نبی اپنی نبوت اور رسالت کی رفتار سے سفر کرتے تو ہمارے نبی سب سے پہلے پہنچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تمام انبیاء کرام حاضر تھے، صفیں لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ پہنچے، نماز ادا فرمائی۔ کائنات کی افضل ترین جماعت ہے یہ، جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مقتدی اور خاتم النبیین مصلی امامت پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، تو آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور اس اولیت اور آخریت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے وہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آخر میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول میں ہیں، تو آنے میں سب سے آخر میں اور مصلی امامت پہ جو ہے سب سے آگے اور سب سے اول ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمانوں کی سیر اور پھر لامکاں، اور وہاں سے جنت و جہنم کا مشاہدہ، وہاں کے عذاب، جہنم کے عذاب کا مشاہدہ، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کے سفر میں کروڑوں مشاہدات دیکھ کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس پورے سفر میں وقت کتنا لگا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور چلے آئے محمد۔ صرف ایک لمحے کا یہ سفر بہت سے لوگ جو عقلی اعتبار سے سوچیں گے اس کا انکار کر بیٹھیں گے، لیکن میں اس کے جو ہے بیان میں نہیں جاؤں گا، کل انشاءاللہ جو عشاء کے بعد محفل ہوگی اس میں بیان کروں گا۔ آج میرا عنوان سخن کچھ دوسرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مشاہدات آپ نے فرمائے جنت کے اور جہنم کے، ان مشاہدات میں سے کچھ مشاہدات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر میں ہمارے لیے وہ کون سے اسباق ہیں، وہ کون سے دروس ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جہنم کا مشاہدہ اور اس کے عذاب کا مشاہدہ فرما رہا تھا تو ایک شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا، اس شخص کا پیٹ ایک کمرے کے مانند تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کمرے کے مانند تھا، اور باہر سے اندر کی ساری کیفیات، ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، اور اس کے پیٹ میں کوئی اور چیز نہیں بلکہ سانپ اور بچھو ٹہل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے اور سود کھایا کرتے تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب اور بیان فرماتے ہیں کہ رات میں دو فرشتے آئے، مجھے لے کر کے گئے، اور ایک ایسی طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ حقیقت ہے اور وحی خدا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہنم کے عذاب کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کے گئے، ایک خون کی ندی جاری تھی،
اور اس خون کی ندی میں کچھ لوگ تیر رہے تھے۔ وہ جب اس خون کی ندی سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ندی کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا اور اپنے سامنے پتھروں کا ایک ڈھیر رکھے ہوئے تھا۔ جب بھی کوئی اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، یہ شخص پتھر اٹھاتا اور نشانہ لگا کر کے اس کے چہرے پہ مارتا، وہ پتھر اس کے حلق کے نیچے سے اتر جاتا اور پھر واپس وہ خون کے دریا میں جا کر کے تیرنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین یا ان دو فرشتوں نے فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو یہ سود کا عذاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں مشاہدہ کر کے اس دنیا میں ہمیں بتا دیا ہے، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا یا سودی کاروبار کرنے والا وہ بظاہر دنیا کی دولت تو کما لیتا ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سودی کمائی سے پرورش پانے والی اس کی اولاد ہزاروں مشکلات میں مبتلا رہا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سودی کاروبار کو ترک کریں۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، ہم سودی کاروبار کریں چاہے حلال کاروبار کریں، جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے اتنا مل کر کے رہے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت کا لکھا تمہیں برابر ملے گا، چاہیے کہ تم اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور جائز طریقہ اختیار کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سودی کاروبار وغیرہ کو ترک کریں اور سودی معاملات کو ترک کریں اور حلال ذریعہ کمائی ہم اختیار کریں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا معراج کی شب، تو اس کا جبڑا کچھ لوگ پکڑ کر کے کھولے ہوئے تھے اور کچھ لوگ قینچیوں سے اس کا گوشت کاٹ کر کے خون سمیت اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھانے کا یہ مطلب ہے کہ چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت وہ کھائے؟ زندہ بھائی کا، انسان کسی بھی انسان کا گوشت آدمی کھانا گوارا نہیں کرتا ہے، تو ایک بھائی وہ بھی سگا بھائی اور وہ بھی مرا ہوا بھائی، اس کا گوشت کھانا کس قدر کری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایک مردار، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو اسی طریقے سے آخرت میں اسے عذاب بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت کاٹ کر کے اسی کے منہ میں خون سمیت ڈالا جا رہا ہے، اور قیامت تک غیبت کرنے والے کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ برائی کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ عیب ہے، اس عیب کو اس کے عدم موجودگی میں بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور اگر عیب نہیں ہے تب تو یہ بہتان ہو گیا۔ یہ عیب، یہ کمی اس کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس کی کمی کو اگر اس کی عدم موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کوئی کر رہا ہے، یہی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب غیبت کرتا ہے تو یقیناً وہ مردار کھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، حضرت بلال سے کہا اعلان کر دو کہ کوئی بھی اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک کہ وہ مجھ سے اجازت نہ لے لے۔ جب افطار کا وقت ہوا لوگ آتے گئے، اجازت لے کر کے جاتے گئے اور روزہ افطار کرتے گئے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 2 خواتین ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ افطار کی اجازت چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے انہوں نے، میں نے صبح سے دیکھا کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دن بھر تو انہوں نے گوشت کھایا ہے، تو روزہ کہاں سے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، وہ روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلوایا اور بلانے کے بعد انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد حکم دیا طے کرو
ان دونوں عورتوں نے الٹی کیا تو اس قے میں اور اس الٹی میں مردار کا گوشت اور خون جو ہے یہ الٹی میں نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کے شام تک ان دونوں نے اپنے پڑوسی کی برائی بیان کی ہے اور اس کی غیبت کی ہے۔ تو بندہ جب غیبت کرتا ہے تو یقیناً اس طرح کے وہ مردار کھاتا ہے اور اس کا جو ہے ضمیر جو ہے مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں بھی یہ دیکھا تھا کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو اس کا عذاب یہ ہے کہ آخرت میں اسے کچا گوشت اور مردار کا گوشت اسے کھلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی برائی اس کے عدم موجودگی میں نہ کریں، اس کے سامنے اس کی برائی کو اس نیت سے بیان کیا جائے کہ یہ کمی تیرے اندر ہے تو اسے دور کر لے۔ یہ اصلاح کا ایک پہلو ہے۔ اگر اس طریقے سے آدمی اس کے سامنے بیان کرتا ہے یہ کمی تمہارے اندر ہے تم اسے دور کر لو، تو اس کی وجہ سے یہ صرف یہی نہیں کہ یہ خیر خواہ ہے بلکہ اس کے لیے ایک اچھی نصیحت کرنے کا اجر و ثواب بھی رب کائنات کے نزدیک ہے۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شب میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کہ ایک شخص کو لٹایا گیا تھا گدوئیوں کے بل، اور اس کے سامنے ایک آدمی بڑی سی چٹان لے کر کے کھڑا تھا، اور پھر وہ جو چٹان لے کر کے کھڑا تھا اپنی چٹان سے اس شخص کے سر پہ مار کر کے سر کچل دیتا ہے۔ جب وہ مارتا ہے تو اس کا وہ پتھر جو ہے لڑھک کر کے کچھ دور چلا جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور جا کر کے جب واپس آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر بالکل درست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ سر کچل دیتا ہے، پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، وہ اٹھا کر کے لاتا ہے، وہ سر اتنی دیر میں درست ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد کیا یا رسول اللہ الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر نمازوں سے بوجھل رہتا تھا۔ نمازوں سے بوجھل رہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن مرے دل سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مرے دل سے پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع نہیں، رکوع و سجود کو مکمل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اسے یہ عذاب دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے الذین ینامون عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے غافل رہا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ غافل رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، غافل رہنے کا یہ مطلب ہے نمازیں پڑھتے تھے، وقت گزار کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نمازوں سے غفلت برتنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری حضرت سعید ابن مسیب نے ارشاد فرمایا غفلت برتنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ظہر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے، یعنی بالکل اخیر وقت میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے، یا عصر کی نماز ایک دم مغرب کے قریب میں وہ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں سے اس طور پر غافل رہتے ہیں کہ وہ نمازوں سے غفلت برتتے رہتے ہیں حتیٰ یذهب وقتہ، یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے۔ کافر ہونے کا مطلب کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے۔ یہ نماز رب کائنات کا تحفہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم گنہگاروں کے پاس آیا ہے۔ آدمی اپنے محبوب کی جانب سے ملنے والے تحفے کو بہت سنبھال کر کے رکھتا ہے، حالانکہ محبوب اس کو سنبھالنے کا حکم نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ بھیجا ہے اور اس تحفے کو سنبھالنے کا حکم بھی دیا ہے، اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے نماز وسطیٰ کی جسے نماز عصر کہا جاتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ نماز اس میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں سمیٹ کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ اس نماز میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، پیٹ میں درد تھا، اللہ کے رسول نے کہا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔
تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو جا نماز پڑھ لے، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ۔ دوا علاج یقیناً دنیاوی اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے ضروری ہے، لیکن نماز میں رب کائنات نے وہ چیز رکھی ہے جو دواؤں میں بھی اس کا علاج نہیں موجود ہے۔ ایک کتاب ہے نماز اور سائنس، آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو یقیناً نمازی ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس کی تبلیغ کی بنیاد پر آپ نماز مت پڑھیں۔ نماز اس بنیاد پر پڑھیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بنیاد پر آپ نماز پڑھیں۔ ورنہ سائنس کی بنیاد پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ گویا کہ دنیا میں دنیاوی فائدے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ آپ اس اعتبار سے نماز پڑھیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہم نے نماز کو اپنے رب کا تحفہ جانا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو چاہے اس میں نفع ہو، ہم اس نماز کو ادا کریں گے۔ سائنس چاہے اس میں نقصان بتائے چاہے نفع بتائے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً نماز کے تمام ارکان میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ دنیا میں جو ہے بڑے بڑے اطباء فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک شخص تھا اور اس شخص نے جو ہے طبی اعتبار سے، طبیب تھا، طبی اعتبار سے اس نے نماز کا جب جائزہ لیا تو اس نے بتایا کہ نماز میں انسان کے بدن میں کل 206 یا 208 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ نماز صرف ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں ان 208 ہڈیوں کی ورزش ہو جایا کرتی ہے، اور باقی اور کوئی حرکت برکت ایسی نہیں ہے جس میں ان تمام جو ہے اعضائے بدن کی ورزش ہو جاتی ہو، تمام کے تمام اعضائے بدن کی ورزش ہوتی ہے۔ انگریزی میں ایک جو ہے اخبار ہے دا واشنگٹن نام کر کے، امریکہ کا، اس میں جو ہے ریسرچ کے نام سے ایک کالم ہوتا ہے، اس کالم میں ایک جو ہے مضمون چھپا تھا جس کا اردو ترجمہ تہذیب الاخلاق جو علی گڑھ سے نکلتا ہے اس میں شائع ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ انسان اگر دن میں 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اگر انسان اپنے سر کو جھکا لے، جس طریقے سے اسلام میں سجدہ کیا جاتا ہے، تو پھر اسے کبھی برین ٹیومر نہیں ہوگا، کبھی بھی برین ٹیومر نہیں ہوگا۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے، سائنس کہے چاہے نہ کہے، لیکن یہ بات سچ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ان فی الصلاۃ شفاء، کہ نماز میں رب کائنات نے شفا رکھی ہے۔ یہ رب کائنات کا تحفہ ہے، لیکن ہم اس نماز سے کس قدر غافل ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو نماز سے غفلت کرے اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں تو اس کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان صرف ایک حجاب ہے، وہ یہ ہے کہ نماز۔ اگر نماز آدمی نے ترک کر دیا تو پھر اس کے اور کفر میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے زمانے میں نماز کو ترک کرنا کفر سمجھا کرتے تھے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے اذا رأیتم الذین یختلفون علی المساجد، جب تم لوگوں کو دیکھو مسجدوں میں آتے جاتے، فاشہدوا لہم بالایمان، ان کے ایمان کی تم گواہی دے دو۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، منادی ندا دیتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آدمی کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کو میدان محشر میں قیامت میں بے نمازیوں کو قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ اور جو ہے فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس دنیا میں کسی بدمعاش انسان کے سامنے آدمی یا اس کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا ہے، معاشرے کے کمتر انسان کے ساتھ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا ہے، چور اچکوں کی صحبتوں میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ کہے گی کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی بدمعاش ہے، یہ بھی شرابی اور کبابی ہے، اس کی صحبتیں پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کے چند لوگوں کی سے شرما جانے کی وجہ سے، مگر ذرا غور تو کریں، میدان محشر میں جب ساری کائنات وہاں پر موجود ہوگی، سب کے سامنے فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کی صفوں میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو کیا یہ بغیرتی نہیں ہے آدمی کی؟
یہ حد درجہ بغیرتی ہے کہ آدمی اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ علماء فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے گا جو حکومت کے زوم میں نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں، انہیں فرعون کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو عہدے اور اپنے مناصب کی بنیاد پر نمازوں کو ترک کر دیتے تھے، انہیں حامان کی جو ہے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو اپنے دولت میں اس قدر مصروف ہوتے تھے کہ دولت کی جو ہے سنبھالنے میں نمازیں اسے ترک ہوتی تھی، انہیں جو ہے قارون کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص جو ہے تجارت میں اس قدر محو ہو جاتا تھا کہ وہ تجارت میں رہنے کی بنیاد پر نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسے ابی ابن خلف کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اور بانی اسلام کے بدترین دشمن ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بدترین دشمن ہیں۔ ایک امت محمدی ہو کر کے میدان محشر میں دشمنان انبیاء کے صفوں میں اگر کھڑا کر دیا جائے، یہ آدمی کی سوچ کر کے، صرف سوچ کر کے آدمی کی موت ہو جانی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں نماز سے غفلت نہ برتو، اور یہ بات اور بھی ذہن میں رکھیں، نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو ہے صرف اس ذمے سے بری ہو جائے، بلکہ نماز بندہ پڑھے اس طریقے سے پڑھے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، بس سجدہ کیا، رکوع کیا، اٹھ کر کے چلے گئے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، پھر دوبارہ اس نے نماز پڑھا، پھر اللہ کے رسول نے کہا پھر پڑھو۔ جب وہ تیسری مرتبہ جب وہ نماز پڑھ کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تفصیل سے بتایا کہ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، یعنی آدمی رکوع کرے تو اس طرح رکوع کرے کہ اطمینان سے وہ رکوع کر لے، اس کے تمام اعضاء اپنے بدن پہ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد جب رکوع سے اٹھے تو اطمینان کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہو جائے پورا، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے آدمی رکوع سے بس 4 انچ اٹھتا ہے اور ٹپ سے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے، اگر تعدیل ارکان بندے کا نہیں ہوا، تعدیل ارکان کا مطلب ہر رکن اطمینان کے ساتھ کرنا، نماز کا ہر رکن اطمینان کے ساتھ کرنا، نماز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ قیام صحیح کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے آدمی پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں ایک رکعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق نے بھی یہی فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا ولا قیامہا، رکوع اور سجدہ ارکان نماز کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حدیث پاک میں نماز کا چور کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسوأ الناس سرقۃ من سرق الصلاۃ، سب سے بدترین چور تو سب برے ہیں لیکن بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کیا کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نماز کی چوری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا ولا قیامہا، نہ رکوع صحیح کرے، نہ سجدہ صحیح کرے، اور نہ قیام وہ صحیح کرے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص جو ہے نماز کا چور ہے۔ اس لیے جو ہے تعدیل ارکان اچھی طرح، خشوع و خضوع بھی نماز میں چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی نظر جو ہے ایک پرندے پر پڑی جو اس ڈال سے اس ڈال پر، اس ڈال سے اس ڈال پر، تو وہ بجائے نماز کے جو ہے اس پرندے میں کھو گئے۔ یہاں بھی دیکھا جاتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے اور کنکھیوں سے وہ گھڑی دیکھتا ہے یا جو ہے کچھ اور دیکھتا ہے، تو یہ خشوع و خضوع ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ عمل دیکھیں، کہتے ہیں میں بھول گیا کہ میں کئی رکعت پڑھا تھا، تو کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اس باغ نے مجھے خشوع و خضوع سے غافل کر دیا، اس لیے یہ باغ میں اب اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اسے صدقہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعہ حیث شئت لعل اللہ یغفر لک،
تو صدقہ کر دے، چاہے جہاں اٹھا کر کے دے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے۔ یہ صحابہ کرام تھے، خشوع و خضوع نماز کا اگر چلا جاتا تھا تو جس چیز کی وجہ سے خشوع و خضوع چلا جائے اس چیز کو دل سے نکال دیا کرتے تھے۔ تو نماز میں جب آئیں تو رب کائنات کے حضور آپ حاضر ہیں، اس بات کا ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات کہ عموماً آدمی جو ہے اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتا ہے، جماعت ترک کر دیتا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وقت اخیر اپنے مرحلے میں پہنچتا ہے آ کر کے نماز پڑھ، وہ اس بات پر مطمئن رہتا ہے میں نے تو فرض ادا کر لیا ہے، یقیناً فرض تم نے ادا کر لیا ہے۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کو تو نماز میں ساہون کہا گیا ہے، قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کو ساہون کہا گیا ہے کہ یہ نمازوں سے غافل ہیں، اور ان کے لیے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل رکھی گئی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ اور جماعت کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک جماعت سے اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ حضرت امام بخاری امام مسلم کے استاذ ہیں حضرت عبداللہ القواریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں زندگی کی کوئی بھی نماز میری جو ہے جماعت میری چھوٹی نہیں تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی جماعت میری ترک ہو گئی۔ میں بصرہ میں تھا، مسافر سفر کی حالت میں تھا، میں مسجد میں گیا تو تاخیر ہو گئی تھی، نماز ہو گئی تھی، مسجدوں میں تالے لگ گئے تھے۔ میں واپس آیا اور گھر پہ میں نے نماز پڑھی۔ پھر میرا دل بوجھل سا تھا کہ آج جماعت ترک ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا درجہ رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، یعنی اگر صرف عشاء کی نماز میں فرض اور جو ہے یہ وتر کو لے لیا جائے تو 7 کو 27 میں آپ ضرب دیتے ہیں، کتنی رکعتیں بنتی ہیں آپ سوچ لیں، اتنی رکعت آپ نے پڑھی ہیں۔ تو 27 مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا، جب میں سویا ہوں تو خواب دیکھا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ گھوڑ سواری کر رہا ہوں اور اس میں مقابلہ ہو رہا ہے، میرا گھوڑا جو ہے اچھا ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑا رہا ہوں، چابک پہ چابک لگا رہا ہوں، لیکن ان کے پاس میں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں، بہت پریشان میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، تو جو مجھ سے آگے سوار تھا اس نے پلٹ کر کے وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے کہا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کہا کیوں؟ کہا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم کبھی بھی ہم کو نہیں پا سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لِأَنَّا صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ بِالْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، اس لیے کہ ہم نے جماعت سے عشاء کی نماز ادا کی ہے اور تم نے تنہا عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس لیے تم کبھی بھی ہمیں نہیں پا سکتے ہو۔ تو آدمی 27 گنا پڑھنے کے بعد بھی جماعت کا جو ثواب تھا وہ ثواب اسے نہیں مل رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہوگی نماز کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے رب کائنات کی جانب سے ہمیں یہ جو تحفہ ملا ہے نماز کا، ان سے غفلت نہ برتی جائے، نہ اس سے غفلت برتی جائے، نہ خشوع و خضوع و رکوع و سجود میں کسی طرح کی کمی کی جائے، نہ جماعت کو ترک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔